السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ جمعیت علماء ہند کے اجلاس مرکزی مجلس منتظمہ کے دوسرے دن صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی نے فلسطین کو لے کر حکومت ہند کی پالیسی اور حکومت اتر پردیش کے ذریعے دینی مدارس کے سلسلے میں تازہ نوٹس پر واضح اور سخت موقف اختیار کیا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اتر پردیش کے چیف سیکریٹری نے اپنے تمام ضلع مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ غیر تسلیم شدہ مدارس جن کی تعداد 4204 ہے ان میں داخل بچوں کو بنیادی حق تعلیم کے تحت اسکولوں میں داخل کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ حق تعلیم قانون سے مستثنیٰ ہے اور یہ حق ہمیں آئین نے دیا ہے جس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری طرف یہ بات بھی اہم ہے کہ علماء اپنے اندر موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پہچاننے کی قابلیت پیدا کریں۔ اگر علماء زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے میں ناکام رہیں گے تو وہ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو ارتداد سے بچانے میں مؤثر کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ علماء اکرام ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو ہیں۔ اگر علماء کمزور ہوں گے تو یہ ملت کمزور ہو جائے گی، اس لیے علماء کو اپنے اندر طاقت پیدا کرنی چاہیے۔ اپنے سب ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جو چیز ہم نے نہیں سیکھی ہے اس کو ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں عمر اور شرم و حیا کو ہرگز مانع نہیں بننے دینا چاہیے۔ مولانا مدنی نے فلسطین میں قتل عام کے سلسلے میں کہا کہ ہمارے ملک کی یہ سنہری تاریخ ہے کہ اس نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا ہے۔ گاندھی جی نے فلسطینیوں کے لیے عوامی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج بدقسمتی سے ہمارا ملک اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کر رہا ہے جو ملک کی تاریخ اور روایت سے غداری ہے۔ اس عمل کو کسی قیمت پر منظور نہیں کیا جانا چاہیے۔ مولانا مدنی نے موب لنچنگ کو ہندوستان کی تاریخ کی بدترین وبا قرار دیتے ہوئے کہا کہ کسی مہذب ملک و سماج کے لیے اس سے زیادہ بدبختی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے خلاف منظم جدوجہد کے لیے سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ زیرو پر جائیں، ہر ضلع میں ایسے لوگ موجود ہوں جو ان واقعات کو مرتب کریں۔ میڈیا کے موجودہ کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنی طاقت حکمرانوں کے ہاتھوں گروی رکھ دی ہے۔ ہمارا میڈیا موجودہ سیاسی صورت حال کو بہتر بنانے کے بجائے بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہم میڈیا سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسے بدلاؤ لانا پڑے گا ورنہ یہ ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ایک فکری تنظیم ہے، یہ صرف ایجوکیشنل اور سوشل آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ سوشل ورک اور تعلیم کا بھی کام کرتی ہے، لیکن یہ فکری تنظیم ہے۔ اگر ہمیں سوشل ورک، تعلیمی خدمات، اسکول، اسپتال اور کالج بنانے کے لیے اپنے فکر سے سمجھوتہ کرنا پڑے تو ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ ماحولیات پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پانی کا بچاؤ اور شجرکاری انسانیت کی بقا کے لیے نہایت ضروری کام ہے۔ ہماری مساجد میں ایسا انتظام ہو کہ وضو کا پانی ریسائیکل اور ری یوز ہو جائے۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ درخت لگانا چاہیے، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے اس جلسے کو انعقاد پر اپنی دلی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، یہ جماعت عصری تعلیم کی مخالفت کرنے والی جماعت نہیں ہے، لیکن جمعیت علماء ہند کا یہ فیصلہ ہے کہ نئی نسل کو بنیادی دینی تعلیم دیے بغیر اسکول کی مشرکانہ تعلیمات پر مبنی نصاب نہ پڑھایا جائے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ناظرہ و حفظ اور فارسی کی تعلیم کے دوران ہی بچوں کو 10ویں تک کی اصلی تعلیم دے دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دین اسلام کے چراغوں کو قیامت تک بجھایا نہیں جا سکتا، اسلام، معارف اور علوم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ مجلس قائمہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا رحمۃ اللہ میر کشمیری نے کہا کہ بیجا پانی کے استعمال کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا پانی بچاؤ کے سلسلے میں جو الہی عمل دیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ جمعیت علماء ہند اپنے کارکنان میں اجتماعیت، عہدیداران میں ذمہ داری و ہمدردی اور تعمیری ذہن پیدا کرنا چاہتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر مولانا محمد سلمان بجنوری نے کہا کہ جمعیت علماء ہند ایک ایسی جماعت ہے جس کی بات سنی جاتی ہے اور جہاں بات پہنچانے کا ارادہ ہو وہاں بات پہنچتی بھی ہے، اس لیے جمعیت علماء ہند کے کاموں کی اہمیت کو سمجھیں۔ بہت سے انسان نما شیطان روئے زمین پر ہیں جنہوں نے شیطانوں کا کام سنبھال رکھا ہے۔ ان حالات میں مایوس ہونے کے بجائے ہمیں اس ملک کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کی سالمیت اور اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ ملک کو سیکولر رکھا جائے اور اس ملک کو کسی ایک رنگ میں رنگنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ نائب امیر الہند مفتی سید محمد سلمان منصور پوری نے دینی ہدایات کو زندگی کے ہر شعبے میں عملی شکل دینے کی ترغیب دی۔ جمعیت کے ذریعے مصیبت زدوں کی مدد، مکاتب اور اصلاح معاشرہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
مفتی محمد عفان منصور پوری نے انسانی سماج میں نفع پہنچانے اور سماج کے بے سہاروں کا سہارا بننے کی ضرورت پر زور دیا۔ مدرسہ تعلیم الدین ڈھابیل کے استاد مفتی محمود باردولی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے مکاتب دینیہ کے نظام کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اور جمعیت علماء ہند کی تعریف کی کہ انہوں نے دینی تعلیمی بورڈ کو نئی روح بخشی ہے۔ جمعرات کی شام دوسری نشست میں مدارس اسلامیہ کے تحفظ اور بقا پر تجویز منظور ہوئی، جس میں مدارس پر سرکاری اور غیر سرکاری حملوں کی مذمت کی گئی اور ان اداروں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اجلاس نے داخلی اصلاحات پر توجہ دلائی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کو روکا جائے، دینی مدارس کے کردار کو تعلیم، اخلاقی تربیت اور حب الوطنی کے فروغ میں بے حد اہم قرار دیا اور ان کے خلاف جاری منفی رویوں کو ملک و ملت کے نقصان دہ قرار دیا۔ ایک دوسری تجویز میں حکومتوں کے ذریعے اسکولی تعلیمی نظام کو زعفرانی رنگ دینے اور طلبہ کو شرکی اعمال پر مجبور کرنے کی سخت مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ اسلام عقیدہ توحید پر مبنی ہے اور مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کا دستور ہر شہری کو اپنے مذہبی عقائد پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسکولی طلبہ کو سوریہ نمسکار، سرسوتی پوجا یا ہندوانہ گیتوں پر مجبور کرنا مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ جمعیت علماء ہند حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ ایسے اقدامات سے باز رہیں۔ مسلمانوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ وہ بچوں میں عقیدہ توحید کو راسخ کریں اور تعلیمی اداروں میں کسی بھی مشرکانہ عمل میں شرکت سے گریز کریں۔ اگر مجبور کیا جائے تو احتجاج کریں اور قانونی راستے اپنائیں۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ یکساں سول کوڈ پر اصرار کو شہریوں کی مذہبی آزادی اور دستوری حقوق کو ختم کرنے کی سازش سمجھتی ہے۔ یہ نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر وطن دوست طبقات کے لیے بھی ناقابل قبول ہے۔ یہ اجلاس اتراکھنڈ سرکار کے ذریعے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کو انصاف دشمنی سے تعبیر کرتا ہے اور مرکزی سرکار اور اس کی معاون پارٹیوں کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ یکساں سول کوڈ کی کسی بھی تجویز پر عمل نہ کریں اور اس سلسلے میں لا کمیشن آف انڈیا کے ذریعے دیے گئے عوامی مشورے کو نظر انداز نہ کریں۔ جمعیت علماء ہند تمام مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ پر ثابت قدم رہیں اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اسلامی شریعت کو عملی طور پر نافذ کریں۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا اجلاس ریزرویشن کے مقصد کو سمجھتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ ریزرویشن مذہب کی بنیاد پر نہ دیا جائے اور نہ روکا جائے۔ اجلاس کا مطالبہ ہے کہ دفعہ 341 میں ترمیم کر کے مذہب کی قید ختم کی جائے تاکہ شیڈول کاسٹ مسلمانوں اور عیسائیوں کو بھی ریزرویشن کا حق مل سکے۔ جمعیت علماء ہند مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ OBC ریزرویشن میں مسلم کمیونٹیز کے لیے مخصوص کوٹا فراہم کریں، جیسا کہ کرناٹک، آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور کیرالہ میں موجود ہے۔ ایک اہم تجویز میں آسام لینڈ پالیسی 2019 کے تحت زمین سے مذہبی اور لسانی اقلیتوں کی بے دخلی کو غیر آئینی بتاتے ہوئے اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ NRC آسام کی عدم اشاعت پر گہری تشویش ظاہر کی گئی۔ مرکزی حکومت اور ہندوستان کے رجسٹرار جنرل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ NRC کی اشاعت کے لیے لازمی نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ وقف جائیدادوں پر فرقہ پرست عناصر کی سازش کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وقف ایکٹ کی منسوخی کی کسی بھی کوشش کو روکا جائے، وقف جائیدادوں کی بازیابی، وقف بورڈ کی خود مختاری اور وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو فعال کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ وقف کے تحفظ کے لیے جدوجہد کریں۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کی مجلس حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ مسلم علاقوں میں تعلیمی اور معاشی پسماندگی دور کرنے کے لیے فنڈ مختص کیے جائیں اور تعلیمی اداروں کا قیام کیا جائے۔ مسلم کاروباریوں کے لیے مائکرو فائنانس اور بلا سودی قرض فراہم کیے جائیں اور سرکاری اسکیموں کے بارے میں بیداری مہم چلائی جائے۔ مسلمانوں کو بھی اپنے نوجوانوں کی تربیت، سادہ زندگی اور بچوں کی تعلیم پر توجہ دینے کی تاکید کی جاتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی، مولانا مفتی عفان منصور پوری اور مولانا محمد عمر بنگلور نے اجلاس کی نظامت کی۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے اعلان کیا کہ ہمیں 200 ایسے نئے علماء کی ضرورت ہے جن کو ہم ترتیب دے کر کارآمد بنائیں گے۔ ان کے علاوہ مولانا بدرالدین اجمل اور بہت سارے علماء کرام جو ملک سے پہنچے تھے انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ تو یہ رپورٹ تھی دوسرے دن کی۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ پہلی بار چینل کو دیکھنے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستوں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔